بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں عبید اللہ ہوں اور ہم یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی ان بزنس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی ہم مائکروسافٹ ایکسل مسلسل پڑھ رہے ہیں، کافی کچھ ہم نے ایکسل میں پڑھ لیا ہے۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے مارکیٹ سیگمنٹیشن۔ بیسیکلی تو یہ مارکیٹنگ کا ٹاپک ہے۔ بیسیکلی میں نے اپنے آج کے لیکچر کا نام ذرا ایک اپلیکیشن ہے ایکسل کی، مارکیٹ سیگمنٹیشن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو ایکسل کی صلاحیتیں میں بتاؤں گا وہ صرف مارکیٹ سیگمنٹیشن میں استعمال ہوتی ہیں، واقعی اور جگہ پر استعمال ہوتی ہیں، بس صرف مقصد یہ تھا کہ میں آپ کی توجہ حاصل کر سکوں، کیونکہ مارکیٹ سیگمنٹیشن آپ جانتے ہیں بہت اہم کام ہے مارکیٹنگ میں، اور اس میں مائکروسافٹ ایکسل یوز ہو سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ Market segmentation in Microsoft Excel. We can define market segmentation as it is a process of dividing a target market into smaller, more defined categories. It divides, it segments customers and audience into groups that share similar characteristics. And since they share similar characteristics, so they purchase similar products. These characteristics may be demographic, interest, needs, and locations. Microsoft Excel provides a series of analytical tools that can be used in market segmentation. تو اگر آپ غور کریں تو یہ پورشن تو مارکیٹنگ سے ہے یہ بات، لیکن یہاں پر پھر ایکسل کا اس میں تعلق جڑتا ہے۔ Excel provides a series of analytical tools that may be used in market segmentation. For example, conditional formatting, sorting and editing. In fact, we have already covered conditional formatting and sorting and editing, sorting and filtering. We have covered both of them. We are already covered both of them. Then there is generating frequency distribution. This is a topic from actually statistic. Graph and charts is also a topic from statistic and pivot table. In fact, these three topics are from statistics, but I would like to show you how these ideas are simply they can be implemented, they can be used in Microsoft Excel for market segmentation purposes. They are easy ideas, simple and easy ideas. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے کنڈیشنل فارمیٹنگ، سارٹنگ اور فلٹرنگ پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ تو پچھلے لیکچر میں پڑھا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، گراف اینڈ چارٹس، پیوٹ ٹیبل وغیرہ ہم آج پڑھیں گے، اور یہ سارے آئیڈیاز مارکیٹ سیگمنٹیشن کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں۔ کسی حد تک شاید میں یہ بھی آج آپ کو بتا دوں، لیکن زیادہ کنسنٹریشن میں آخری 3 آئیڈیاز پہ کروں گا۔ البتہ ان سب کو پڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا ویسے ہی کچھ گراف چارٹس آپ کو بتا دوں کہ جو مارکیٹ سیگمنٹیشن کے لیے مطلب ایک طرح سے اپلیکیشن آپ کو نظر آ جائے، پھر اگر ایکسل میں ہم کام کریں گے تو اچھا لگے گا آپ کو اور آسان بھی لگے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کے ہمارے پاس 4 میجر قسمیں ہیں۔ جیوگرافک ہیں، ڈیموگرافک ہیں، سائیکوگرافک ہیں، بیہیورل ہیں۔ جنرلی جیوگرافک وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے پاس اس طرح کے ویریبل ہوتے ہیں
جیسے ریجن ہو گیا، کنٹری سائز، سٹی سائز، پاپولیشن ڈینسٹی، کلائمیٹ، یہ جغرافک ہو جائے گا۔ ڈیموگرافک میں آپ کے پاس ایج، جینڈر، فیملی سائز، فیملی لائف سٹائل، انکم، آکوپیشن، ایجوکیشن، ریلیجن، ریس، نیشنلٹی، یہ دیز آر ڈیموگرافک کریکٹرسٹک۔ سائیکوگرافک میں سوشل کلاس، لائف سٹائل، پرسنالٹی وغیرہ، اینڈ سملر بیہیویئر، پرچیز اوکیزن، بینیفٹ سارٹ، یوزر اسٹیٹس، یوزیج ریٹ، لائلٹی اسٹیٹس، ریڈینس اسٹیٹ، ایٹیچیوڈ ٹورڈ پروڈکٹ وغیرہ، دیز آر بیہیورل۔ تو مختلف مارکیٹ میں بی ڈیوائڈیڈ، may be segmented, may be divided on various bases: geographic, demographic, psychographic, behavioral, or a mix of them. And this segmentation may be presented to audience in a form of say graph and charts. تو یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، بیسیکلی یہ ایک اسٹیٹسٹک کی ٹیکنیک کے پائی چارٹ استعمال کیا گیا ہے۔ پائی چارٹ جو آپ سرکل میں بناتے ہیں، اور پھر اس کا ایک سیگمنٹ انہوں نے الگ کر کے بتایا کہ یہ باقی یہ ایک سیگمنٹ الگ ہے، ان کا الگ بیہیویئر ہے اور ان کا الگ بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تو ظاہر ہے میں نے ایک جگہ سے ایک تصویر اتاری ہے، اٹھا کے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے، میں نے بہت زیادہ اور ڈیٹیل یہاں نہیں اٹھائی، لیکن انشاءاللہ جب میں اس طرح کے گراف بناؤں گا تو آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی نظر آئے گی، اور ڈیٹیل بھی نظر آئے گی۔ یہ وہی پائی چارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف سیگمنٹس مارکیٹ کے الگ کیے گئے ہیں، یہ الگ سیگمنٹ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، الگ اور یہ الگ۔ تو کتنے سیگمنٹ ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 سیگمنٹ میں مارکیٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوور آل مارکیٹ ہے اور یہ مختلف کمپنیوں کا شیئر ہے، بعض کمپنی کا شیئر زیادہ ہے، بعض کا کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اوور آل، یا یوں کہہ لیں کہ ایک بڑا پیزا ہے، کوئی کمپنی اس سے بڑا چنک اٹھا رہی ہے اور کوئی ذرا چھوٹا چنک اٹھا رہی ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ مارکیٹ سیگمنٹیشن کی ایک اور ایگزامپل، وہ ابھی دو ایگزامپل جو میں نے چارٹس کی بتائی ہیں تو وہ بیسیکلی پائی چارٹ تھا، یہ ایک اور گراف ہے، بار چارٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بار چارٹ ہارزنٹل بھی ہو سکتا ہے، ورٹیکل بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایج کی بیس پہ سیگمنٹیشن کی گئی ہے۔ دیکھیں، ایج 12 to 15 کو الگ گروپ بنایا گیا ہے، 16 to 19 کو الگ گروپ بنایا گیا ہے، اس طرح بہت سارے گروپ بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں پرائمریلی جو اہم میجر گروپس ہیں، جو آپ غور کریں سب سے بڑی تعداد جس گروپ میں ہے، 24 to 27 اور 28 to 31، یہ دو مارکیٹ کے بڑے اہم گروپس ہیں، اور کمپنی نے صرف یہ دو اٹھا لی ہیں۔ پرائمری کنزیومر سیگمنٹس آر ایج دیس اینڈ دیس، ٹھیک ہے، تو یہ اہم گروپس ہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے اور پورے مارکیٹ کو کور نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ صرف اس مارکیٹ کو کریں، ان دو پورشن کو کور کریں، اور آپ باوجود یہ کہ بہت تھوڑے سے ایج گروپ کو کور کریں گے اور ان کی خوبیاں، ان کے بہت ساری باتیں آپس میں ایک جیسی ہوں گی، اس وجہ سے آپ کو ان کو سرو کرنے میں بڑی آسانی رہے گی، لیکن مارکیٹ کا ایک بڑا شیئر آپ اٹھا رہے ہوں گے، حالانکہ آپ صرف دو گروپ کو سرو کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود مارکیٹ کا ایک بڑا شیئر آپ اٹھا رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ ایک کمپنی کے سیلز کو بھی آپ اس طرح گرافس اور چارٹس کی مدد سے بتا سکتے ہیں، یہ ایک اور ایگزامپل ہے، ظاہر ہے یہ سیگمنٹیشن نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ گراف اینڈ چارٹ جو ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ صرف جو ہے سیگمنٹیشن کے لیے استعمال نہیں ہوتے، یہ اور بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مختلف سالوں میں کمپنی کی سیلز کو شو کی گئی ہیں، اور بالفرض اگر 2016 کی سیلز کو آپ دیکھیں، 16 کی سیلز کو دیکھیں تو یہاں پر 16 میں سیلز نارتھ میں کم تھی، ساؤتھ میں زیادہ تھی، ایسٹ میں پھر کم تھی، اور ویسٹ میں تو بہت ہی زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے کمپنی کے مختلف مارکیٹ کے ریجن ہوں گے، آپ سمجھ لیں، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اعتبار سے یہ سیل کے بیس پہ، لیکن مارکیٹ کے مختلف ایریا، نارتھ ایریا، ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا سچویشن چل رہی ہے اور مختلف سالوں میں سیلز کے کیا ریکارڈ تھے۔ ایک اور طریقہ بھی اس میں ہو سکتا کہ جی یہ مختلف سالوں کے سیلز کو اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں، ٹھیک ہے نا،
یہ پچھلے گراف میں بھی ہو سکتا تھا اور یہاں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں ہیں بالفرض. ایک تو آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان 4 سالوں میں اوور آل اگر آپ دیکھیں تو نارتھ سے بہت کم آمدنی آ رہی ہے. اگر اوور آل ملا لیں تو نارتھ سے کم آ رہی ہے، ایسٹ سے ذرا زیادہ آ رہی ہے، نارتھ سے ذرا اچھا ہے، ساؤتھ اور اچھا ہے، سب سے اچھا ویسٹ ہے. اچھا یہ تو اوور آل ہو گیا. اگر ایک پرٹیکولر ایئر بالفرض 2016 کو کمپیئر کرنا جائے تو 2016 میں نارتھ میں یہ سچویشن تھی، ایسٹ میں یہ تھی، اور ساؤتھ میں آپ دیکھیں دونوں سے بہتر ہے، اور ویسٹ میں ان تینوں سے بہتر ہے. تو آپ اس طریقے سے کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور اس طرح کے کئی ایک گراف چارٹس انشاءاللہ ہم آج آپ کو کوشش کریں گے، گراف چارٹس اور اس کے کچھ بیسز ہم بتائیں گے. بیسیکلی اس کے لیے جو ایکسل کی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں، کچھ تو کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے، سارٹنگ اینڈ فلٹرنگ ہے. میں نے بتا چکا ہوں کہ یہ 2 چیزیں میں پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں. تھوڑا بہت اگر خیال آ گیا تو آج بھی بتا دوں گا، لیکن ان پہ میری کنسنٹریشن زیادہ نہیں ہوگی. میری زیادہ کنسنٹریشن فریکوینسی ڈسٹریبیوشن پہ، گراف اینڈ چارٹس پہ، اینڈ پیوٹ ٹیبل پہ، ان پہ ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو چلیں اب یہ پریزنٹیشن ہم سٹاپ کر کے اور ایکسل میں جا کے وہاں میں آپ کو مزید اس کے متعلق بتاتا ہوں. یہ میں نے آپ سمجھے کہ میں نے ایک مارکیٹ ہے اور اس سے ایک بڑا سیمپل لیا ہوا ہے. بیسیکلی یہ کارز کا سیمپل ہے، ٹھیک ہے، اور اولڈ کار کا سیمپل ہے، نئی کاریں نہیں ہیں، پرانی کوئی مارکیٹ ہے اور اس میں پرانی کاریں ہیں، ان کا یہ ایک بڑا سیمپل ہے. ٹوٹل اگر یہ کار نمبر 1 کا ریکارڈ ہے، اگر یہاں آپ دیکھیں تو یہاں 1 لکھا ہوا ہے، یہ کار نمبر 1 کا ریکارڈ ہے، یہ کار نمبر 2 کا ریکارڈ ہے، کار نمبر 3 کا، کار نمبر 4 کا. آپ اس جگہ کو مت دیکھیں، اس جگہ کو دیکھیں جب میں کہتا ہوں کار نمبر 4. اسی طرح یہ کار نمبر 10 ہے، یہ کار نمبر 10 ہے، یہ والا، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں، یہ والا جہاں ابھی موجود ہے. بیسیکلی یہ نمبر کالم ہم نے کار نمبر کے لیے رکھا ہے. کار کا نمبر وہ جو اس کے پیچھے نمبر لکھا ہوتا ہے وہ والا نمبر نہیں، یہ ہم نے اس کو خود ہی ایک سیریل نمبر دے دیے تاکہ ایک کار کو دوسرے کار سے ہم الگ کر سکیں. ٹوٹل کارز ہمارے پاس کتنے ہیں، وہ اگر آپ بالکل اینڈ پہ چلے جائیں تو 405 کارز کا یہ سیمپل ہے. 405 کارز کا یہ سیمپل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، 1 سے لے کے 405 کارز کا سیمپل ہے. اچھا یہ سب کچھ میں نے آپ کو چونکہ میں یہ فائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جی ایم پی جی کیا ہے، یہ انجن کیا ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر یہ دیکھیں ایسے آ جائیں. تو اس کا تھوڑا سی میں نے وضاحت ادھر لکھی ہوئی ہے. بالفرض نمبر کیا ہے؟ اٹ از اے سمبل سیریل نمبر یوز ٹو آئیڈینٹیفائی ون کار فرام اندر. اچھا جی، یہ ایم پی جی کیا ہے؟ ایم پی جی از مائلز پر گیلن. اٹ شوز دا فیول ایفیشنسی آف کار بینگ اسٹڈیڈ. ٹھیک ہے نا، کہ اس کا فیول کے اعتبار سے وہ کتنے ایفیشنٹ ہے، ایک فیول میں کتنے مائلز دیتا ہے. اور یونٹ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ مائلز پر گیلن. یہ کلومیٹر پر لیٹر کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، مائلز پر گیلن میں بات ہو رہی ہے. اچھا جی آگے جاتے ہیں. یہ انجن کیا ہے؟ انجن کا مطلب ہے انجن ڈسپلیسمنٹ ان کیوبک انچز. اچھا یہ بھی پاکستانی انوائرمنٹ میں اکثر اگر ہم بات کریں گے تو وہ سی سی میں بات کریں گے، کیوبک سینٹی میٹر میں بات کریں گے، لیکن یہاں یہ کیوبک انچز میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیوبک انچز میں بات ہو رہی ہے. بہرحال یہ انجن ڈسپلیسمنٹ ہے. انجن کا جو پسٹن ہوتا ہے وہ ایک سائیکل میں کتنا والیوم کور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنا والیوم کور کرتا ہے، تو وہ اس کا انجن ڈسپلیسمنٹ ہو جاتا ہے. اگلا ہے ہارس، اور ہارس سے مطلب ہے ہارس پاور، مطلب ہے یہ انجن کی طاقت کتنی ہے. یہ دیکھیں اگر ایسے کریں، دا ہارس پاور آف کار بینگ اسٹڈیڈ، ٹھیک ہے. اگلا ہے ویٹ، اور یہ وہیکل کا وزن ہے، وہ کار کا وزن ہے ان ایل بیز. ایل بیز مین پاؤنڈس، ٹھیک ہے نا، تو یہ پاؤنڈز میں
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا یونٹ جو ہیں یہ برٹش انجینئرنگ سسٹم کے یونٹس ہیں. یہ ذرا پرانا سسٹم ہے. ہمارے پاس آج کل جو نئے سسٹم ہیں وہ سسٹم انٹرنیشنل یا MKS سسٹم ہم کہہ دیتے ہیں. اس طرح کے سسٹم بہت ہو گئے ہیں، لیکن پرانا یہ سسٹم ابھی بھی انجینئرنگ میں یوز ہو رہا ہے، برٹش انجینئرنگ سسٹم. تو یہ وہ والا. اسی طرح یہ ایکسل کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی کار کی ایکسلریشن کو شو کرتا ہے کہ کار کتنی تیزی سے سپیڈ پکڑتا ہے، کتنی تیزی سے کتنی جلدی سپیڈ پکڑتا ہے. ایکسل It measures the time in seconds that the vehicle takes to reach a speed of 60 miles per hour when started from rest. مطلب ایک گاڑی کھڑی ہے، بالکل کھڑی ہے، اور آپ ایک دم سے اس کو فل تھروٹل دیتے ہیں، فل سپیڈ دیتے ہیں، اور مطلب اسٹارٹ آرڈر میں کھڑی ہے لیکن ریسٹ میں ہے، ابھی چل نہیں رہی، اور آپ اس کو فل تھروٹل دے کر اس کو کوشش کرتے کہ جلد از جلد تیز ہو جائے. تو یہ 60 مائلز پر آور تک پہنچنے کے لیے وہ کتنے سیکنڈز لے گی، یہ ہے ایکسل. اور ظاہر ہے کہ جو گاڑی کم سیکنڈ لیتی ہے تو ایکچولی اس کا ایکسل بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ بڑی تیزی سے ایکسلریٹ ہو رہی ہے. پھر آپ کے پاس ہے ایئر. تو ایئر کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از دا لیسٹ سگنیفیکنٹ 2 ڈیجٹ آف ماڈل ایئر. پہلی بات تو یہ کہ ایئر کا مطلب ہے ماڈل ایئر، کہ یہ گاڑی کب بنی ہے. لیکن ذرا یاد رکھیں کہ یہ اس میں لیسٹ سگنیفیکنٹ 2 ڈیجٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1970 ماڈل ہے تو ہم کہیں گے صرف 70. ہم نے پورا 1970 نہیں لکھا، ہم نے 70 لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سمجھیں آخری 2 ڈیجٹ جو لیسٹ سگنیفیکنٹ 2 ڈیجٹس ہوتے ہیں ہم نے وہ اٹھائے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کنٹری آف اوریجن. یہ جو اوریجن لکھا ہوا ہے دس از کنٹری آف اوریجن، ٹھیک ہے نا، دا کنٹری آف اوریجن. اور ہم نے یہاں ایکچولی سارا کام ہم کوڈز میں کر رہے ہیں. اگر ہم نے اوریجن میں 1 لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکن، 2 لکھا ہے تو یورپین، اور 3 لکھا ہے تو جیپنیز، ٹھیک ہے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ان کے نام نہیں لکھے، ان کے کوڈ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے لیے یہاں لکھا ہوا ہے 1 از فار امریکن، 2 از فار یورپین، اور 3 از فار جیپنیز. ان تینوں اوریجن کے ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. ادھر نیچے کالم میں آپ کے پاس اس کی ویلیو موجود ہے. اس طرح پھر ہمارے پاس سلنڈر ہے. سلنڈر ہے دا نمبر آف سلنڈرس ان دا انجن آف وہیکل بینگ اسٹڈیڈ. تو جس گاڑی کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے انجن میں کتنے سلنڈرس ہیں. اچھا، ایک اور ویریبل ہے فلٹر. اور فلٹر کا مطلب یہ ہے کہ ویدر اور ناٹ اے پرٹیکولر فلٹر از انسٹالڈ ان وہیکل. گاڑی میں ایک خاص فلٹر ہے، انسٹال ہے کہ نہیں. اگر ناٹ انسٹالڈ ہے تو 0، اور انسٹالڈ ہے تو 1، ٹھیک ہے. ناٹ انسٹالڈ ہے تو 0 اور انسٹالڈ ہے تو 1. یہاں بھی اگین ہم نے کوڈ یوز کیے ہوئے ہیں. آخری یہ جو ویریبل ہے کاؤنٹ، یہ بیسیکلی اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کالم میں نے خود کریٹ کیا ہوا ہے، یہ اوریجنل ڈیٹا کے ساتھ نہیں تھا، میں نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. اور بعد میں آپ کو اس کا فائدہ سمجھ آئے گا. اس میں تھرو آؤٹ جو ہے میں نے 1 ہی لکھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر جگہ اس میں 1 ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ تو ہو گیا یہ ڈیٹا. اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا، میں نے بتایا آپ کو کہ 450، اگر ہم اینڈ کی پریس کر کے ڈاؤن پہ جائیں تو یہ 450 گاڑیوں کا 405 گاڑیوں کا یہ ریکارڈ ہے. کنٹرول ہوم کریں گے تو واپس آ جائیں گے جلدی. اچھا جی، اب اس میں یہ ہمارے پاس مارکیٹ سے ایک بڑا سیمپل ہم نے لیا، اور اس کے بیس پہ ہم مارکیٹس کی سیگمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اس کے بیس پہ ظاہر ہے کہ ہر قسم کی سیگمنٹیشن تو اس کے بیس پہ نہیں ہو سکے گی، لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اس کچھ نہ کچھ سے ہی آپ کو اتنا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ آپ فیوچر میں ان آئیڈیا کو ہر جگہ استعمال کر سکیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہوتی ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ، سارٹنگ اینڈ فلٹرنگ. اب بالفرض آپ ان چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کنڈیشنل فارمیٹنگ، سارٹنگ اینڈ فلٹرنگ کو تھوڑا بہت آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. بالفرض آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ اس میں جیپنیز یا یورپین گاڑیوں کو الگ کلر سے دے دے، ٹھیک ہے نا. ادھر
اچھا ایک منٹ، میں تھوڑا سا یہ بتانے سے پہلے، یہ چیزیں بتانے سے پہلے ایک اور چیز میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں، اس کے بعد میں ان کی طرف پھر واپس آتا ہوں. سوری، تھوڑا سا روک رہا ہوں آپ کو. ایک کام میں نے اور کیا ہے، اور وہ آپ کو یہ بات پتہ ہے، یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ہم اس ورک شیٹ کے کسی خاص ایریا کا ہم نام رکھ سکتے ہیں. ذرا یہ دیکھیں، میں نے بعض نام رکھے ہوئے ہیں پہلے سے. اب جیسے میں نے یہ ایکسل کون سا نام رکھا ہوا ہے، اس پہ ذرا آ کے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایکسل کے اس پورے کالم کو، یا 1 سے لے کے 405 تک جتنے اس پورے کالم کے سارا ڈیٹا کو میں نے سلیکٹ کیا ہو، اور اس کا نام میں نے رکھ دیا ایکسل. یعنی اس ڈیٹا کو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں اگر کسی بعد میں کہیں پر ضرورت پڑے گی تو میں پورا واپس آ کے ادھر ایکسل سے اس تمام ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے بجائے صرف ایکسل لکھ لوں گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ میں کون سا ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح میں نے بعض اور سلیکٹ کیے ہیں، جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہارس کیا چیز ہے، تو میرا خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ہارس پاور کو میں نے کیا ہوا ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ ویٹ کیا چیز ہے تو یہ وہیکل ویٹ ہے. اسی طریقے سے آپ سب دیکھ سکتے ہیں. آل ڈیٹا کیا ہے؟ تو آل ڈیٹا یہ ہے، یہ ہیڈنگ سمیت سارا ڈیٹا اول سے لے کر آخر تک. تو اگر مجھے کہیں ضرورت پڑی تو میں اس تمام ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا چاہوں تو میں صرف آل ڈیٹا لکھ لوں گا، بس کمپیوٹر سمجھ جائے گا کہ میرا کیا مطلب ہے اس سے. تو میں نے اس طرح کے بعض نام رکھے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سپوز آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ گاڑیاں الگ ہو جائیں، مارکیٹ کا وہ سیگمنٹ الگ ہو جائے کہ جن میں جو یورپین گاڑیاں ہیں جن کا کوڈ جو ہے 2 ہے. آپ کو پتہ ہے نا، امریکن 1 ہے، یورپین 2 ہے اور جیپنیز 3 ہے. آپ یورپین گاڑیوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ اس سیگمنٹ کا ایک خاص پورشن آپ الگ کرنا چاہتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈیٹا میں جائیں اور فلٹر کر دیں. فلٹر سے آپ کو فی الحال تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں یہ ایک بٹن سے ایڈ ہو گئے ہیں. اب اس میں ہم اس بٹن پہ آئیں کر اور اس کو کہیں کہ سارے مت بتاؤ، صرف یورپین گاڑیاں بتا دو، یہ 2 والے، اور یہ گاڑیاں الگ ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ یورپین گاڑیاں الگ ہو گئی. اگر آپ ان کو مزید اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو روڈ 2 والے یہ گاڑیاں. ٹھیک ہے، تو یہ مارکیٹ کا ایک خاص سیگمنٹ ہے جو الگ ہو گیا ہے. ایک خاص سیگمنٹ ہے جو الگ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ بعض گاڑیوں کو الگ کر سکتے ہیں. یہ فلٹر میں نے ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو سارٹنگ، اگر آپ چاہیں تو یہ کام آپ سارٹنگ سے بھی کر سکتے ہیں. بالفرض ہم سارا ڈیٹا سلیکٹ کر لیتے ہیں، آل ڈیٹا ہم نے سلیکٹ کیا اور سارٹنگ پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، اور سارٹنگ میں بالفرض ہم اس کو کہتے ہیں کہ میرے ڈیٹا میں تو بہرحال ہیڈرز ہیں. اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ سارٹنگ بائی آریجن، اور اسمالسٹ سے لارجسٹ کی طرف چلے جائیں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 1 والے پہلے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آپ کو امریکن گاڑیاں الگ ہو گئی ہیں. اور ذرا نیچے آئیں گے تو یہ امریکن گاڑیاں مسلسل امریکن گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ کافی بڑی تعداد میں ہے سیمپل میں. یہ دیکھیں یورپین گاڑیاں شروع ہو گئیں، اور پھر یہ دیکھیں 3 والی جیپنیز گاڑیاں شروع ہو گئیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم اس طریقے سے بھی ان کو الگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. البتہ اس طرح کے سارٹنگ سے یہ ہوتا ہے کہ اوریجنل ڈیٹا آپ کے پاس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ نمبر اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ واپس اس کو ترتیب میں کیا جا سکے. تو چلے جی، سارٹ کر کے اب اوریجن کے بجائے ہم اس کو نمبر پہ سارٹ کر دیتے ہیں، اوریجنل. تو یہ اوریجنل پوزیشن پہ واپس آ جائے گا سارا ڈیٹا. ٹھیک ہے نا، اوریجنل پوزیشن پہ سارا ڈیٹا ایک دم سے واپس آ جائے گا. ہم یہ سارا ڈیٹا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 یہ صحیح آ رہا ہے نا؟ سارڈ وائن اسمالسٹ ٹو لارجسٹ، اوکے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. چلے خدا کرے گا وہ غلطی نہ ہو، میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن چلیں میں ایسا کرتا ہوں کہ اس ڈیٹا کو میں کلوز کیے بغیر دوبارہ اوپن کر دیتا ہوں. مجھے کچھ شک ہے کہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے. میں اس کو دوبارہ اوپن کر دیتا ہوں. خیر یہ ڈیٹا ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا. کنٹرول ہوم. تو اب آپ ان سب کو سلیکٹ کر لیں، آل ڈیٹا کو، اور آپ سارٹ کریں. سلیکٹ پہلے کر لیا کریں. سارا ڈیٹا سلیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ ڈیٹا میں جائیں، سارٹ کریں. بالفرض آپ اس کو سارٹ کرنا چاہتے ہیں بائی اوریجن، تو آپ سارٹ کر سکتے ہیں. یہ سارا سارٹ ہو گیا، یہ ڈیٹا بائی اوریجن سارٹ ہو گیا. بہرحال یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. دوبارہ آپ سلیکٹ کر لیں پورا ڈیٹا اور آپ اس کو سارٹ کر دیں. بالفرض واپس پرانے کی طرح واپس لانا چاہتے ہیں. سوری میرا ایک فون آ رہا ہے. ایکسکیوز می، میں اس کو ختم کرتا ہوں. سوری مجھے فون بجنا نہیں چاہیے تھا. چلیں تو بہرحال اگر ہم اس کو اس پر سارٹ کر لیں تو یہ اوریجن پہ یہ ہمارے پاس اوریجنل ڈیٹا واپس آ جائے گا. البتہ اس پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہاں پر جب میں سارٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے O2 تھا، وہ کدھر چلا گیا ہے؟ کیونکہ سیریل نمبر تو جب سیریل نمبر پہ سارٹ ہوتا ہے تو اس کو مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک منٹ مجھے ذرا دوبارہ اس کو لوڈ کرنے دیں. میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا. یہ میرے پاس وہ سارا ڈیٹا ہے. وہ کون سا سیریل نمبر ہے؟ یہ 2 ہے یہاں پر اوریجن میں، اور یہ ہے سیریل نمبر 11 میں یہاں 2 ہے. ٹھیک ہے نا. اب ذرا میں اس کو پورا ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. سارا ڈیٹا سلیکٹ ہو گیا اور میں اس کو کرتا ہوں کہ جی اس کو سارٹ کر دے، اور سارٹ ٹھیک ہے. میرے ڈیٹا میں ہیڈرز ہیں. سارٹ بائی اوریجن اسمالسٹ ٹو لارجسٹ، اوکے. تو وہ 11 نمبر تو کہیں نیچے اچھا ہاں 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 غلطی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ہے. بیسیکلی یہ نمبر میں نے دیکھے یہ اس طرح کے فارمولے پہ دیے، فارمولے پہ نہیں دینے، یہ غلطی ہے. اچھا ہے کہ غلطی سمجھ آ گئی ہے. ڈونٹ سیو. اچھا ہے، بعض غلطیاں ہو جانی چاہیے، اس سے بہت کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں. آپ بیسیکلی یہ دیکھیں یہ فارمولے بعض اوقات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ فارمولہ ہے ایکچولی، اس کو فارمولے سے اس میں بدلنے کا ایک طریقہ ہے. سب کو سلیکٹ کر لیں، کنٹرول C کر کے اوپر جائیں، یہاں پر
بالکل شروع میں، اور یہاں پر رائٹ کلک کر کے اس کو پیسٹ کر کے از ویلیوز پیسٹ کر دیں اور کنٹرول ایس کر دیں. اب یہ ویلیوز میں آ گیا، یہ ویلیوز ہو گئی ہیں. اب یہ فارمولہ نہیں رہا، اب یہ فارمولہ نہیں رہا. اور اب اگر آپ تمام ڈیٹا کو سلیکٹ کر دیں گے، یہ شکر ہے کہ یہ بات سامنے آ گئی. اچھا ہے، اور میں نے زندگی بھر اپنی غلطیوں سے جتنا سیکھا ہے نا، اور کسی چیز سے نہیں سیکھا. یہ اب ہم اس کو اوریجن پہ سارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اوریجن پہ سارٹ کرنے، اب آپ یہ دیکھیں 10 کے بعد 11 کہیں غائب ہو گیا، نیچے کہیں چلا گیا ہے. اب غور کریں، 11 کہیں اور چلا گیا. کہاں چلا گیا ہے؟ وہ 2 میں کہیں چلا گیا. میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ بے ترتیبی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے اعتبار سے بے ترتیبی ہو گئی ہے. یہاں ترتیب آ گئی ہے. 11 میں بتاتا ہوں آپ کو کدھر ہے. یہ اب آپ یہاں پر دیکھیں، وہ 11 یہاں پر آ گئے. 11 یعنی اس نے پہلے وہ والے لکھے اور اب ادھر والے آ رہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب آپ اس کو کنٹرول ہوم کر کے اس کو دوبارہ سب کو سلیکٹ کریں، اور اب کی دفعہ آپ سارٹ کر دیں اس کو اوریجن کے بجائے سیریل نمبر پہ، اور اوکے کر دیں. یہ آپ وہ 2 دیکھ رہے ہیں، اب وہ واپس آ گیا، اور 11 یہاں ترتیب پہ. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ شکر ہے دھیان چلا گیا اس کی طرف کہ ڈیٹا میں کیا غلطی تھی جس سے وہ مسئلہ کر رہا تھا. اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ ایکسل میں فارمولے تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہر جگہ فارمولے استعمال کرنا ایٹ ٹائمز خطرناک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی احتیاط بھی کرنی چاہیے. اچھا جی، یہ بات تو ہو گئی. اچھا جی، اب آپ کو یہ میں نے ابھی آپ تک آپ کو کیا بتایا ہے، میں نے آپ کو سارٹنگ اور فلٹرنگ بتا دی ہے. آپ چاہیں تو کنڈیشنل فارمیٹنگ بھی اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. بالفرض اس طرح آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ اوریجن والے سارے سلیکٹ کر لیتے ہیں، اوریجن والے سارے سلیکٹ کر لیتے ہیں. کدھر ہے اوریجن والے؟ یہ ہیں. اور اس پر آپ کوئی کنڈیشنل فارمیٹنگ لگانا چاہتے ہیں. بالفرض آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ تو آپ کو پتہ ہے ہوم میں ہے، ہائی لائٹ، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہائی لائٹ کرو کہ جن کی ویلیو 2 ہو یا جن کی ویلیو 3 ہو. سپوز جیپنیز گاڑیاں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اوکے کریں گے، یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. تو یہ مارکیٹ ایک سیگمنٹ ہے، الگ ہو رہا ہے. دیکھیں مارکیٹ کا سیگمنٹ ہے جو الگ ہو رہا ہے. 3 والے الگ ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جاپنیز گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس کو کنٹرول زیڈ کر کے ہم ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقے مارکیٹ سیگمنٹیشن کے زیادہ اچھے نہیں ہیں. اس سے زیادہ پاورفل طریقے ہیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، گراف اینڈ چارٹس اینڈ پیوٹ ٹیبل، اور میں ان کا ذکر کروں گا زیادہ. ٹھیک ہے نا. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، گراف اینڈ چارٹس اینڈ پیوٹ ٹیبل. اچھا جی، اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیا بلا ہے. زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. ایک آسان اگزامپل سے سمجھ لیں. پہلے سپوز ہم بتاتے ہیں کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، اس سمپل سے ٹیبل پہ کنسنٹریٹ کریں، پھر بتاتا ہوں کہ یہ بنتا کس طرح ہے. وہ بات کی بات ہے. اگر ہمارے پاس اس طرح کی سمری بن جائے کہ کنٹری آف اوریجن میں ہمارے پاس اس سیمپل میں کنٹری آف اوریجن والے 1 یعنی امریکن، 2 یعنی یورپین، اور 3 یعنی جیپنیز. کنٹری آف اوریجن کے لیے ہمارے پاس یہ 3 ویلیوز ہیں. 1 والے ہمارے پاس کتنے کارز ہیں؟ 253. 2 والے کتنے ہیں؟ 73 یعنی یورپین. اور جیپنیز کتنے ہیں؟ 79. اگر اس طرح کی ایک سمری اس سے بن سکے، اس سمری کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. اب آپ کہیں گے کوئی یہ سب کودا پہاڑ نکلا چوہا، اتنا آسان چیز ہے. یعنی اس ڈیٹا میں یہ گننا کہ اس میں امریکن گاڑیاں کتنی ہیں، اس میں یورپین کتنی ہیں، اور اس میں جیپنیز کتنی ہیں، یہ ہو جاتے ہیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. لیکن اس میں ایک اس طرح کا فارمولہ لگتا ہے. آپ اس فارمولے کو دیکھیں. ویسے اگر ڈرنے کے لیے چاہتے ہیں تو ابھی دیکھ کر ڈر جائیں، لیکن اتنا آسان ہے، ابھی سیکنڈز میں ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنی آسانی سے ہوتا ہے. تو اگر فارمولے سے جتنا ڈرنا ہے نا، اس کو دیکھ کے خوب ڈر جائے.
ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز میں نے کیسے بنائی ہے، اور پھر اس کا یہ گراف وغیرہ بھی میں نے کیسے بنایا ہے. چلے فی الحال یہ گراف، لیکن یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے نا، جو اسی ڈیٹا میں گن لیتا ہے. بیسیکلی اس کالم کو یہ گنا گیا ہے، اس میں یہ 1 کتنے ہیں، اس میں 2 کتنے ہیں، اور اس میں 3 کتنے ہیں. 1 کتنے ہیں کا مطلب ہے امریکن گاڑیاں کتنی ہیں، 2 کتنے ہیں مطلب ہے یورپین گاڑیاں کتنی ہیں، اور 3 کتنے ہیں یعنی جیپنیز گاڑیاں کتنی ہیں. نمبر آف کار سمجھ رہے ہیں نا. باقی یہ کار سے ضروری نہیں ہے، کسی اور مارکیٹ میں آپ کاروں کے بجائے کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں، کسٹمر کو دیکھ رہے ہیں تو کسٹمر ہو جائے گا، کچھ اور دیکھ رہے ہیں تو وہی ہو جائے گا. اب یہ کنٹری آف اوریجن اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے پاس کون سی سیگمنٹیشن ہے، کنٹری آف اوریجن. تو کنٹری تو جیوگرافک ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یہ جیوگرافک ہو گیا. تو کنٹری آف اوریجن یہ جیوگرافک سیگمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ اب اہم بات یہ ہے کہ اس ڈیٹا سے یہ سمری کیسے بنتی ہے، اس ڈیٹا سے یہ سمری کیسے بنتی ہے، یہ میں آپ کو ادھر ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں. اور پھر اس سے یہ گراف کیسے بنتا ہے یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر ابھی میں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ جب میں اس گراف پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ساتھ اس جگہ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اسی ڈیٹا کا یہ گراف ہے. وہ بات جو ادھر ٹیبل میں نظر آ رہی ہے وہ ادھر گراف میں نظر آ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس کنٹری آف اوریجن 1 والے، کنٹری آف اوریجن 1 یعنی امریکن گاڑیاں 250 کے آس پاس ہیں. یہ بیسیکلی 253 ہیں، راؤنڈ کر کے اس نے 250 تک یا کچھ اس طرح 253 بتا رہے ہیں. اور 2 والے کتنے ہیں اور 3 والے. اب اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر اس پرٹیکولر مارکیٹ میں نے کام کرنا ہے اور میں صرف امریکن گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس رکھ لوں تو میں مارکیٹ کا ایک بڑا شیئر کر سکتا ہوں، کور کر سکتا ہوں، ایک بہت بڑا حصہ میں مارکیٹ کا کور کر سکتا ہوں. آپ اس کو ایک اور گراف سے بھی شو کر سکتے ہیں، وہ پائی چارٹ. چلے فی الحال میں اس گراف کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں، یہ خیر اس کو تھوڑی دیر بعد ڈیلیٹ کر لوں گا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیسے بنتی ہے. کسی اور جگہ بنا دیتے ہیں، یہ بڑی ہے، میں ادھر بنا دیتا ہوں، ادھر کہیں بنا دیتا ہوں. چلے ہم ادھر لکھ لیتے ہیں کنٹری آف اوریجن. یہ تو ویسے ایک ہیڈنگ ہے، کنٹری آف اوریجن. آپ چاہتے ہیں صرف اوریجن لکھ لیں تو اوریجن لکھ لیں، ٹھیک ہے نا. چلے بالفرض آپ کہتے ہیں کہ صرف اوریجن میں لکھتا ہوں تو اوریجن لکھ لیں. یہاں نمبر آف کارز کے بجائے آپ ایک اور لفظ لکھ لیتے ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹک والے ہیں تو شاید آپ یہ لفظ فریکوینسی، آپ یہ لفظ زیادہ شاید پسند کریں، ٹھیک ہے نا. اور باقی آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا یہ ذرا ہو جائے، تھوڑا سا بولڈ ہو جائے، سنٹرلائز ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ تو فارمیٹنگ کی بات ہے. باقی کنٹری آف اوریجن میں ہم پتہ کریں گے کہ کنٹری آف اوریجن میں ہمارے پاس کتنے قسم کے کنٹری آف اوریجن موجود ہیں. وہ بڑی آسانی سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. آپ سارا ڈیٹا سلیکٹ کریں، سارا ڈیٹا سلیکٹ کر کے اس پر فلٹر لگا لیں، اس پر فلٹر لگا لیں. اور اب ادھر کلک کر کے دیکھیں کنٹری آف اوریجن میں پتہ چلتا ہے کہ 1 ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتا ہے، 3 ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بس ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس بے شک اب فلٹر ختم کر لیں، 1 2 3 ہو سکتا ہے. اب آپ ادھر آئیں اور یہاں لکھ لیں 1 2 اور 3. یہ اس کی پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. چلے یہ اس کا ٹیبل بنا لیتے ہیں. تو یہ تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بہت مشکل. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ان کو گنے کیسے، یہ کام ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اس جگہ کو سلیکٹ کر لیں، ان تینوں سیلز کو سلیکٹ کر لیں، کیونکہ اس میں ہم ایک فارمولہ لگائیں گے، وہ ہے فریکوینسی والا فارمولہ. چلے پہلے میں بتا دیتا ہوں، یہ فریکوینسی والا فارمولہ، یہ فارمولہ چونکہ ایک نمبر ریٹرن نہیں کرے گا، ان تینوں جگہوں کو بھرے گا. تو اس کے لیے ہمیں پہلے سب کو سلیکٹ کر لیں اور پھر لکھیں ایکول ٹو فریکوینسی، ایکول ٹو فریکوینسی، ٹھیک ہے نا. اور یہ فریکوینسی بیسیکلی یہ ایکسل کا پہلے سے بلٹ ان فنکشن ہے. اچھا جی، اب فریکوینسی تو سلیکٹ ہو گیا، کون سے ڈیٹا کی فریکوینسی کرنی ہے. تو وہ ایک تو اس کو بتانا ہے کہ ڈیٹا ارے کون سا ہے. ڈیٹا ارے ہمارے پاس ہے اوریجن. جب ہم اوریجن لکھیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، کیونکہ یہ پہلے سے ہم نے ادھر ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اوریجن کیا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ کون سا ڈیٹا ہے، کون سا کالم ہے کہ جس کو وہ
اچھا جی اوریجن ہے. باقی یہ بنز ایرے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ جو وہ گروپس ہوتے ہیں، یہ وہ بنز ایرے ہیں، یہ وہ بنز ایرے ہیں. اس کو بے شک سلیکٹ کر لیتے ہیں اور بریکٹ کلوز کر لیتے ہیں. اچھا بریکٹ کلوز کرنے کے بعد ایک دم سے انٹر نہ کریں جس طرح روٹین میں آپ کی عادت ہے، کیونکہ اس فریکوینسی ٹیبل کمانڈ نے یہ ایک جگہ فل نہیں کرنی، 2 جگہ اور بھی فل کرنی ہے. جہاں پر اس طرح کا فارمولا آ جائے اس کو ہم ایرے فارمولا کہتے ہیں، جس نے ایک جگہ آنسر نہیں دینا، اس نے 2-3 جگہ آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس نے ایک پورے رینج کو فل کرنا ہے. جہاں ایسا ہو تو ایک دم سے انٹر پریس مت کیا کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ شفٹ اور کنٹرول پہلے سے پکڑ لیں. اب یہ میں آپ کو کی بورڈ پہ نہیں دکھا سکتا، لیکن شفٹ اینڈ کنٹرول کو پکڑ کے پریس کر لیں اور اس کے بعد ان کو اسی طرح رکھیں، پریس کر کے رکھیں اور اس کے بعد انٹر پریس کریں. میں پریس کر رہا ہوں. یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی. یہ وہ 253 73 اور 79 اس نے ادھر گن لیا جا کے کہ اس ڈیٹا میں اوریجن کالم میں 1 کتنے ہیں، 2 کتنے ہیں، 3 کتنے ہیں. تو بہر لیے تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے یہ ٹیبل بنایا کس طرح ہے. یہ ٹیبل میں نے بنایا کس طرح. دوسرا اب اس ٹیبل کا اب میں نے وہ گراف ڈیلیٹ کر لیا ہے. اب ہمارے پاس یہ ٹیبل ہو گیا. چلے میں آپ کے لیے جو ٹیبل بنایا ہے اسی ٹیبل سے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا گراف اور چارٹ کیسے بنتے ہیں. ایک تو کچھ نہ کچھ تو ادھر سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ جی اس پرٹیکولر مارکیٹ میں یہ دیکھیں یہ خود یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے اور یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آپ کو بتا رہا ہے کہ اس مارکیٹ میں یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس مارکیٹ میں یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیا بتا رہا ہے کہ اس پرٹیکولر مارکیٹ میں اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ گاڑیاں کون سی والی ملتی ہیں، وہ 1 والی. 1 والی کا کیا مطلب ہے، امریکن اوریجن والی. 73 والی ملتی ہیں، مطلب ہے ان کی پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے، ان کی کم ہے اور ان کی ذرا درمیانی ہے. سب سے زیادہ آپ کو امریکن گاڑیاں ملتی ہیں، پھر جاپنیز اور سب سے کم یورپین گاڑیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اگر آپ اس مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے ہیوی جو مارکیٹ سیگمنٹ ہے نا وہ یہ والا ہے، اور یہ وہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کی بات. اچھا لیکن یہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ نمبرز کا اتنا اچھا ان کا سینس نہیں ہوتا. چلیں اس کو ایک اور راستے سے کر لیتے ہیں. اس کو ہم نے سلیکٹ کر دیا ہیڈنگ سمیت، اور ہم اس طرح کرتے ہیں کہ انسرٹ میں جا کے اس کا گراف بنا دیتے ہیں. اور اب آپ کو گرافنگ ٹول کا سمجھ آ رہا ہے کہ انسرٹ میں یہ ٹول ہے گراف اینڈ چارٹس کا، یہ جگہ. ٹھیک ہے نا. اب اس کا بالفرض آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ مختلف ٹولز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس بار چارٹ آپ نے کب یوز کرنا ہے، ہر ایک کی ڈیفینیشن میں موجود ہے اور کب استعمال کرنا ہے. یوز دس چارٹ ٹائپ ٹو ویژولی کمپیئر ویلیوز اکراس اے فیو کیٹیگریز. کچھ کیٹیگریز ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ 3 کیٹیگریز ہیں 1 2 3، اور ان کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو بار چارٹ یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح بعض اور چارٹس ہیں جیسے پائی چارٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلے پہلے میں اس کا بار چارٹ ہی بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب باہر میں آپ کے پاس ورٹیکل بنانا چاہتے ہیں کہ ہاریزنٹل بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی. چلے میں ورٹیکل بنا لیتا ہوں. میں نے ورٹیکل بار بس صرف اس پہ کلک کرنے سے، اور اس کو پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا تھا، بس کلک کرنے سے بار بن جاتا ہے. البتہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہ 2 چیزوں کو گراف کر رہے ہیں، اوریجن کو بھی گراف کر رہے ہیں فریکوینسی. بھائی اوریجن کو کس نے گراف کرنا ہے، تو یہ اوریجن والی بات تو غلط ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، نالائق ہے نا. تو چلے جی اس طرح کرتے ہیں کہ اس گراف کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس دوران آپ کے پاس 4 ٹول آ جاتے ہیں. اس میں ہم یہ ڈیٹا، یہ ایک جگہ ہے جہاں پر ہم ڈیٹا سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹ ڈیٹا. اس میں یہ اوریجن ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اس کو ریموو کر دو. اوریجن کا تو گراف مت بناؤ، اس کو ریموو کر دو. اوریجن ریموو ہو گیا، اوکے. اب آپ کے پاس ایک گراف جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس طرح بن گیا. اچھا جی، اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ فریکوینسی بتا رہا ہے کس چیز کی، یہ فریکوینسی بتا رہے. ٹھیک ہے، یہ وہ کتنے فریکوینٹلی ایک چیز ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے وہ نمبر آف کارز بتا رہا تھا، تو اب وہ فریکوینسی، کیونکہ ہم نے ہیڈنگ نمبر آف کار دی ہوئی تھی. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فریکوینسی ہیڈنگ تو کچھ مزے کی نہیں ہے تو چلے ٹھیک ہے، آپ یہ ٹیبل کی ہیڈنگ بدل سکتے ہیں. بالفرض اس کو سلیکٹ کر لیں
اور اس کی ایک پیاری سی ہیڈنگ دے دیتے ہیں. بالفرض ہم لکھ سکتے ہیں بار چارٹ showing number of cars by origin by their origin یا by origin. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور, جب یہاں پر ایک سے زیادہ کالم ہوں, یہ کالم کے ایک چیز کو شو کرو, دوسرا کالم کوئی اور چیز کو شو کرو, یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ذرا ادھر دیکھیں. جب آپ کے پاس اس طرح کے گراف ہوں, اس طرح نہیں, یہ ایک کالم کوئی اور چیز, دوسرا کالم کوئی اور چیز, تو پھر تو یہ ہم اس کو کی کہتے ہیں. یعنی ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوگی. یہ ڈیٹا 2013 کا ہے اور یہ والا ڈیٹا 2014 کا ہے, اور یہ والا جو گرین میں ہے یہ 2016 والا ہے. جب اس طرح ہو تو پھر یہ ہم کہتے ہیں کی موجود ہونی چاہیے. یہ کی موجود ہونی چاہیے. یہاں ہمیں کی ضرورت نہیں ہے. یہ کی ہے لیکن اس کی ہمیں ضرورت نہیں, کیونکہ ایک ہی قسم کا ڈیٹا ہے, تو میں یہ کی اڑا رہا ہوں, اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. اس سے گراف بھی ذرا کھل کے سامنے آ جاتا. اچھا, لیکن ایک مسئلہ پھر بھی ہے, وہ یہ کہ یہ 1 2 اور 3 جو ہے نا, یہ کیا بلا ہے. ٹھیک ہے نا, تو 1 2 3 جو ہے نا, یہ ذرا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اوریجنل ڈیٹا میں, یا پھر فی الحال ہم یہ سپوز کر لیتے, ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اوریجنل ڈیٹا میں امریکن, یورپین اور جیپنیز ان کی جگہ ریپلیس کر دیں, تو یہ اس طرح ہو جائے گا. لیکن چلے فی الحال اس کو نہیں چھڑتے, خیر ہے, اس کو رہنے دیں, ادھر لمبا کام ہو جائے گا. دوسرے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس ایکسس کی ٹائٹل ذرا رکھ دیں. یہ ہاریزنٹل ایکسس کے ٹائٹل, ورٹیکل ایکسس کا ٹائٹل اگر آپ رکھنا چاہیں. سپوز میں ہاریزنٹل ایکسس کا ٹائٹل رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ میرے پاس چلے اس میں ہم لکھ دیتے ہیں کنٹری آف اوریجن. ٹھیک ہے. اور چلے تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں. بے شک 1 is equal to American, comma 2 is equal to European, اور 3 is equal to Japanese. مجھے نہیں پتا کہ ساری اسپیلنگ میری کتنی کریکٹ ہے, لیکن یہ ہیڈنگ اب آپ کو کہ بھئی ایکس ایکسس پہ وہ کنٹری آف اوریجن ہے, اس میں 1 امریکن کو, 2 یورپین کو, 3 جیپنیز کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس طریقے سے ہم یہ بار چارٹ جو ہے اس ڈیٹا کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ یہ بار چارٹ تو ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ بھی تو چارٹ ہیں, وہ جو سرکل ورکل ہوتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں آپ سر؟ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ اس ڈیٹا کو سلیکٹ کریں, دوبارہ انسرٹ میں جائیں, اور اب کی دفعہ آپ یہاں پر اس پہ کلک کر لیں, اور چاہیں تو آپ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے. چلے اسی پہ کلک کر لیتے ہیں. یہ ایک اور گراف آ گیا ہے جی. ٹھیک ہے. اور کنٹری آف اوریجن پر یہ بیسیکلی جو ہے, یہ اس کی اگر آپ غور کریں تو یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا جی, یہ بیسیکلی اس نے گراف بنایا ہوا ہے اوریجن کا, اور یہ تو مزہ نہیں آیا. مجھے تو اوریجن کا نہیں چاہیے, مجھے تو فریکوینسی کا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے یہ نالائق ہے. ٹھیک ہے. چلے دیکھتے ہیں ڈیٹا کو.
یا اوریجن کو یہاں سے کر لیتے ہیں ڈیلیٹ اور فریکوینسی کا وہ اوکے کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں وہ فریکوینسی کو شو کر رہا ہے. اور فریکوینسی کو پھر آپ وہی بار چارٹ شوئنگ نمبر آف کارز بائی اوریجن، ٹھیک ہے، وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹائٹل وغیرہ بدل سکتے ہیں. باقی 1 2 3 آپ کر سکتے ہیں، ان کو بدل سکتے ہیں، ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، ان کو سیٹ کر سکتے ہیں. البتہ یہاں پر دیکھیں 0.1 اور اس کی ویلیو اب آپ کو بتا رہے 253 یعنی 62%. یہ کتنا ہے 0.2 ہے 73 یعنی 18%. اور یہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کون سا مارکیٹ سیگمنٹ زیادہ ہیوی ہے اور آپ کس مارکیٹ کو آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی کمپنی ہے جو اس مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں دوسرا کس کو کروں. یہ 18% ہے اور یہ کتنے، یہ 20%، اس کو کر لوں گا نا، چلو ٹھیک ہے جیپنیز کو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال مارکیٹ سیگمنٹیشن ہو جاتی ہے ایکسل کی مدد سے. ٹھیک ہے، میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن ایکسل میں کیسے کرتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ مارکیٹ سیگمنٹیشن جو ہے آپ صرف اس پر کریں، نمبر آف کنٹری آف اوریجن پہ کریں، آپ اور باتوں پہ کر سکتے ہیں. چلے میں اب ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے، اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. میں نے پھر یہ اسی طرح جیسے میں نے یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنائی تھی اور ادھر بنا دی، اسی طرح میں نے فلٹر کی بنائی ہوئی. بھائی ایک پرٹیکولر فلٹر انہوں نے انسٹال کیا ہے، انسٹال نہیں کیا، اس میں بھی وہی فریکوینسی والا فارمولہ لگا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ ادھر چلے جائیں گے، دیکھ لیں گے کہ اس ڈیٹا پہ بے شک فلٹر لگا لیں، فلٹر لگا لیں. اور اس فلٹر میں آ کر دیکھیں کہ آپ کے پاس فلٹر کی پاسبل ویلیو کیا ہے، 0 اور 1. اوکے، تو آپ ادھر آئیں اور 0 اور 1 کر کے اور یا فریکوینسی والا وہ فارمولہ جیسے میں نے ادھر لگایا ادھر لگا لیں. اور اب کی دفعہ آپ اس کو وہ فلٹر والا ڈیٹا بتا دیں، وہ اس کے مطابق کر دے گا. چلے میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو یہ سا ڈیلیٹ کر کے دوبارہ کر دیتا ہوں. یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں میں کیسے کیا ہے. آپ پہلے ان دو جگہوں کو سلیکٹ کر لیں کیونکہ فارمولہ فریکوینسی کا اس نے دونوں جگہ بھرنی ہے. اب لکھیں ایکول ٹو فریکوینسی، یہ آ گیا جی، ایف آر ای لکھنے سے ہی کافی ہے، فریکوینسی آ گیا. اس کے بعد ڈیٹا ایرے، یہ کون سا ڈیٹا، یہ فلٹر کو اسٹڈی کرے گا نا، ایف آئی ایل ٹی، یہ آ گیا جی فلٹر، فلٹر کو اسٹڈی کرے گا. بن ایرے کون سا، یہ اس کا بن ایرے ہے، یہ اس کے پاسبلٹیز ہیں. بریکٹ کلوز کر لیں اور اس کے بعد شفٹ کنٹرول پکڑ کے، شفٹ اور کنٹرول پکڑ کے انٹر پریس کر دیں. یہ آ گیا جی، ختم. اتنا آسان ہے وہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنانا. اور اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں جس میں فلٹر انسٹالڈ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ گاڑیاں. اور اگر آپ اس کی گراف بنانا چاہتے ہیں تو سلیکٹ کر لیں، اور کوئی گراف بنانا چاہتے ہیں بالفرض بار چارٹ، اب کی دفعہ چلے یہ والا بار بنا لیتے ہیں. اچھا، یہ کوئی 2 نمبری کام کیا اس نے، نمبر آف کارز اور فلٹر، وہ اصل میں دونوں ویریبل سیریز 1 سیریز 2. چلے جو اس کا سمجھ نہیں ہے نا، میں اکثر مجھے ایکسل سے بڑی شکایت ہو جاتی ہے، ایسا بھی لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے. چلے اس کا ہم ذرا سلیکٹ ڈیٹا میں جا کے ہم ایک تو یہ جو سیریز 1 اور سیریز 2 کی کہانی اس نے شروع کر دی ہے نا، وہ پہلے تو یہ ان کو سوئچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سوئچ کرنے سے کیا ہوا اب آپ کو سمجھ آ گئی. یہ ہے نمبر آف کارز اور دوسرا ہے فلٹر. سوئچ کرنے سے وہ ایک مسئلہ تو ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ فلٹر موجود ہے. سلیکٹ ڈیٹا میں پھر جائیں اور یہ فلٹر کو اڑا دیں، اس کو ریموو کر دیں. اب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ 1 اور 2، وہ اصل میں اس کو سیریز 1 ایک کو بڑے والے کو سیریز 2 کہہ رہا ہے، اس کو سیریز 1 کہہ رہا ہے. یہ 1 اور 2 کا مزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے وہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سامنے 0 اور 1 لکھے. تو کیسے لکھے، سلیکٹ ڈیٹا میں جائیں اور ہاریزنٹل، یہ اب ہاریزنٹل نہیں ہے، یہ اصل میں ورٹیکل ہے، لیکن باہر روٹین میں یہ ایکس ایکسس ہوتا ہے، وہ ہاریزنٹل ہوتا ہے، تو ادھر ہاریزنٹل لکھا ہوا ہے. بہرحال اس کیٹیگری ایکسس میں آپ
کون سی ویلیو شو کرنا چاہتے ہیں. اس میں ایڈٹ پہ جائیں اور یہاں آ کے ان دو کو سلیکٹ کر لیں. بس صرف ڈیٹا سلیکٹ کریں, فلٹر سلیکٹ مت کریں, اور اوکے کر لیں. اب آپ اوکے کریں اور اب آپ دیکھیں اس نے 0 اس کے ساتھ کر لیا, 1 اس کے ساتھ. 0 مطلب فلٹر ناٹ انسٹالڈ, 1 کا مطلب فلٹر انسٹالڈ. نمبر آف کارز ہے, نمبر آف کارز کے بجائے آپ پورے تفصیل لکھنا چاہتے ہیں, ایک چارٹ شوئنگ دیس تو بتا دیں, بالکل بتا دیں. یہ ہے یہ نمبر آف کار, چونکہ ایک ہی ویریبل ہے, آپ یہ اڑانا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقہ کار سے آپ کافی اچھے بار چارٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں. اور اب پتہ چلا کہ اگر آپ اس پرٹیکولر فلٹر کا کام کرنا چاہتے ہیں اس مارکیٹ میں, تو مارکیٹ میں تو اس طرح کی گاڑی بہت زیادہ ہیں. تو آپ کا مارکیٹ سیگمنٹیشن دیکھیں نا, ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اچھا جی, آپ چاہیں تو اس کا پائی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے ادھر ہی سے چینج بھی ہو سکتا ہے. چارٹ ٹائپ چینج کر لیتے ہیں. چارٹ کا ٹائپ ہم پائی کر لیتے ہیں, اور پائی میں آپ یہ والا پائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اوکے کر دیں. اور یہ نمبر آف کارز, یہ نمبر آف کار 0.1 جو ہے, ٹھیک ہے نا, اور 1 والے ہیں, اور یہ 0.0 والے ہیں. 0 والے ناٹ انسٹالڈ, 1 والے انسٹالڈ. 73% مارکیٹ شیئر ملے گا آپ کو اگر آپ نے فلٹر مطلب 73% گاڑیاں ہوں گی جس میں یہ فلٹر انسٹال ہوگا, یا ان کو لوگوں کو ضرورت پڑے گی فلٹر ریپلیس کرنے کے لیے. تو یہ تو ہو گیا تھوڑا سا. اب تک آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, اب تک جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں آپ کو, وہ کیا ہیں کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن تھوڑا بہت بناتے کس طرح ہیں, اور اس کے چند ایک گراف چارٹس میں نے بتا دیے. کچھ نہ کچھ گراف چارٹس میں نے بتا دیے, پائی چارٹ, بار چارٹ وغیرہ تھوڑا بہت بتا دیا. اگین میں بتا رہا ہوں, ایکسل ایک بہت بڑی دنیا کا نام ہے. یہ سارا کا ساری ڈیٹیل ایک لیکچر میں بتانا مشکل ہے, ناممکن ہے. لیکن اصل مقصد میرا یہ ہے کہ آپ اس پرٹیکولر جگہ کو پہچان لیں, اور پھر اس کے بعد انٹرنیٹ اور اس کی مدد سے اس پر خود ٹرائیاں کریں, تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں میں نے ان گراف اور چارٹس میں نہیں پڑھائی تو وہ پیپر میں نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ اصل یونیورسٹی میں کام یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ وہ خود پڑھتے ہیں. ٹیچر تو صرف جو ہے نا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. تو اب ہم آپ کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں. یہ جو میں نے جتنا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنائے ہیں, یہ ہے ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے ڈسکریٹ ایف ڈی, ڈسکریٹ فریکوینسی. ڈسکریٹ ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہمارے پاس یہ ویریبل ڈسکریٹ ہو, جس کے لیے ہم نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنایا, اور یہ ویریبل ڈسکریٹ ہے. دیکھیں ویلیو 1 ہے, پھر 2, پھر 3. یہ ویریبل ہر ویلیو نہیں لے سکتا, یہ ویریبل ہر ویلیو درمیان میں نہیں لے سکتا. ایک منیمم اور میکسیمم کے درمیان کچھ سلیکٹڈ ویلیوز لے سکتا ہے, ہر ویلیو وہ نہیں لے سکتا. یہ ویریبل ڈسکریٹ ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ کنٹینیوس ویریبل بھی ہیں, اور اس کی جگہ یہ ہے کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. وہ میں بتاؤں گا. ڈسکریٹ میں یہ ہوتا ہے, جب بھی ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنتی ہے تو اس میں فریکوینسی کا کالم ہوتا ہے. یہ کالم آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کالم میں آپ نے فریکوینسی بتائی ہوئی, اور اس کے علاوہ صرف ایک کالم اور چاہیے ہوتا ہے. ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں فریکوینسی کالم کے علاوہ ایکچوئل ویریبل کے لیولز بتانے کے لیے, یہ دیکھیں ویریبل کا نام کیا ہے, کنٹری آف اوریجن, اور یہ اس کے لیولز ہیں. اس کے لیول یا ویلیوز ہیں, اس کے ویلیوز بتانے کے لیے ایک کالم چاہیے ہوتا ہے, اور ایک کالم میں فریکوینسی. بس یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. فریکوینسی کا مطلب ہے سم تھنگ از ہاؤ مچ فریکوینٹ, یا اس کی کاؤنٹنگ کتنی ہے. کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں فریکوینسی کا کالم تو ہوتا ہے, لیکن یہاں ایک کالم نہیں 2 کالم ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھیں, یہ کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے. اس میں اس کالم کو فی الحال اگنور کریں, اس کو میں ہائڈ کر دیتا ہوں. بیسیکلی یہ کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, اس میں لوور لمٹ ہوتا ہے, اس میں اپر لمٹ ہوتا ہے. بیسیکلی کلاسز ہوتی ہیں یہاں سے یہاں تک, لوور لمٹ یہاں سے شروع کر کے اپر لمٹ یہاں تک, اس میں کلاسز ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی یہ فریکوینسی کا کالم ہے, یہ فریکوینسی کا کالم ہے. اس میں یہ 2 کالم. یہ تیسرا کالم پھر میں نے ضرورت کے مطابق اور بنایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اور کالم تو بنائے جا سکتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ 3 چیزیں ہو جائیں تو ہم کہیں گے کہ کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بن گیا ہے.
لوور لمٹ پتہ چل جائے، اپر لمٹ پتہ چل جائے، فریکوینسی کا کالم بن جائے، تو ہم کہیں گے کہ کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بیسک 3 ریکوائرمنٹ ہیں. باقی اگر آپ چاہیں تو اس کو ان ہائڈ کر کے وہ کالم بتا سکتے ہیں. یہ کالم اور کچھ نہیں ہے، میں نے بیسیکلی ان دونوں کا ایوریج کیا. اگر آپ ادھر فارمولا دیکھ لیں تو میں نے ان دونوں کا ایوریج کیا ہوا ہے. یہ مڈ پوائنٹس ہیں، اس لوور لمٹ اپر لمٹ کا مڈ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، مڈ پوائنٹ ہے. تو میں نے ان کو کیلکولیٹ کر کے چلیں جی. ابھی میں فی الحال اس کالم کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اچھا جی، ظاہر ہے ایرر تو آئے گا کیونکہ اس کو میں نے ادھر ایکسل میں گراف میں استعمال کیا. بہرحال اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. فی الحال اس گراف کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یا منیمم میکسیمم کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا یہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنتا کس طرح ہے. چلے یہ مائلز پر گیلن کے لیے میں نے بنایا ہے، کسی اور ویریبل کے لیے ادھر بنا لیتے ہیں. پہلے یہ ہیڈنگ ادھر سے ہی لے آتے ہیں. کوئی بھی اور ویریبل لے لیتے ہیں. یہ تو میں نے مائلز پر گیلن کے لیے، لیکن جو کام میں نے ادھر کیا وہی ادھر کروں گا. یہ کالم ذرا بڑا ہی کر دیتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ویریبل کا نام کتنا بڑا ہے. اچھا جی، میں کسی اور ویریبل کون سا لے لوں بالفرض میں. اچھا ایک تو یہ فلٹر ختم کر دیتا ہوں. سپوز میں وہیکل ویٹ کے لیے بنانا چاہتا ہوں. ویٹ والے کالم یہ جو ہے آپ دیکھیں اس طرح، وہ جو ویٹ والا کالم ہے یہ، اس کو اس طرح سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ویٹ. چلے میں وہیکل ویٹ کے لیے کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ یہاں ویٹ لکھیں گے، ویٹ کا لوور لمٹ ویٹ، اور یہاں پر بھی ہم ایم پی جی کی جگہ ویٹ لکھ لیتے ہیں. ویٹ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ویٹ میں کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، اس کے لیے ہمیں اس کا منیمم میکسیمم چاہیے. وہ جو میں نے ادھر معلوم کیا تھا، منیمم اور میکسیمم. یہ تو جسٹ ہیڈنگ ہے، خیر ہے، ایم ایکس منیمم اور میکسیمم. ٹھیک ہے نا. اس کا فارمیٹ، کیونکہ دونوں کا فارمیٹ ذرا برا لگ رہا ہے، ایک جیسا ایک دوسرے جیسا. اچھا میں اس ویٹ کالم کا منیمم میکسیمم معلوم کرنا چاہتا ہوں. منیمم میکسیمم ویسے منیمم لکھ لیا تاکہ یاد رہے کہ یہاں پر منیمم میں رکھ رہا ہوں. ایکول ٹو منیمم MIN لکھیں گے تو بس وہ سمجھ جائے گا منیمم. اور وہ کہہ رہے نمبر 1 نمبر 2 ایک ایک کر کے نمبر بتانا بڑا لمبا کام ہے، میں آسان کام کر لیتا ہوں. WEI ویٹ، بس یہ آ گیا ویٹ. اور آپ سمجھ گئے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ ویٹ کالم کا اس نے منیمم معلوم، بس یہ منیمم ہو گیا. ایکول ٹو میکسیمم آف ویٹ، یہ آ گیا ویٹ. جو میں نے نام پہلے سے رکھے ہوئے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہ 1613 سے شروع کر کے 5140 تک جا رہا. ٹھیک ہے نا. اس سے آپ ایک چیز اور بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور وہ ہے رینج. رینج کیا ہوتا ہے؟ میکسیمم مائنس منیمم از اکول ٹو میکسیمم مائنس منیمم. اچھا جی، اتنا رینج ہمارے پاس آ رہا ہے 3527. اچھا اب ذرا تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ اس کو کہاں سے کہاں تک ہم رکھیں، اور ہم یہ انٹرول کتنا رکھیں. ان باتوں کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ یہ انٹرول، یہاں سے میں 5 کا انٹرول رکھا ہے. دیکھیں 10 15 25 کا انٹرول میں نے رکھا ہے. ایک منٹ، یہ بیٹری لو ہو رہی ہے اس کو. اچھا تو انٹرول کتنا رکھیں، کتنے کلاسز. ہم تھوڑے چلے اس طرح کر لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون سا مناسب ہے. سپوز کہ ہم 500 کا انٹرول رکھتے ہیں تو کتنے کلاسز آئیں گے. انٹرول اگر ہم رکھیں، یہ ویسے آپ اپنی مرضی سے ٹرائل اینڈ ایرر سے کر سکتے ہیں. 5 ایرر رکھیں، 500 کا انٹرول رکھیں تو دیکھیں اس نمبر کو اس پہ ڈیوائڈ کریں، دیکھیں کتنا آتا ہے. ایکول ٹو دس نمبر ڈیوائڈ بائی دس نمبر. وہ کہہ رہے 7 کلاسز. ہاں ٹھیک ہے، 7 کلاسز کو اتنا برے نہیں ہیں. 500 ٹھیک ہے، صحیح ہے.
اپروکسیمیٹلی 7 to 8 کلاسز آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا, 7 to 8 کلاسز ہمارے پاس آ جائیں گی. ٹھیک ہے, انٹرول ہم 500 کا ذرا اچھا ہوتا ہے. البتہ شروع کہاں سے کریں, 1613 تو کچھ اچھی جگہ نہیں ہے. اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم 1600 سے شروع کر لیتے ہیں. یہ بیسیکلی اسٹیٹسٹک میں ہماری ایک عادت ہے کہ ہم آسان سے کام شروع کرتے ہیں, مشکل نہیں بناتے اپنے لیے کام. اس سے ہوگا یہ کہ شاید کلاسز 7 کے بجائے 8 بن جائیں گے, بن جائیں. خیر, equal to this number plus 500. تو اس طریقے سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں پر جو ہے جب ہم یہ کریں گے تو ہم اس میں بیسیکلی ایک پوائنٹ اس سے لوور سائڈ پہ جائیں گے, ایک پوائنٹ لوور سائڈ پہ جائیں گے. یعنی ایک کلاس جہاں ختم ہوگی دوسری ایگزیکٹلی ہم وہاں سے شروع نہیں کریں گے, دوسری ذرا ڈفرینٹ جگہ سے شروع, معمولی آگے جا کے. تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے ویٹ کے کالم, اس میں ایک نمبر اور دوسرے نمبر کے درمیان کم از کم ڈفرینس کتنا ہو سکتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ 1 کا ڈفرینس ہو سکتا ہے. بالفرض اس ڈیٹا میں میرے پاس ایک نمبر ہے 3504, تو کہیں نہ کہیں اس ڈیٹا میں ایسا نمبر ہو سکتا ہے 3505 یا 3503. تو اس میں منیمم ڈفرینس کتنا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ضرور نہیں کہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے کتنا, 1 کا. یہی وہ 1 ڈفرینس, اور یہ وہ لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے جو ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. لیسٹ کاؤنٹ میرے خیال میں آپ لوگ نے فزکس میں شاید پڑھا ہو. تو میں اس لیسٹ کاؤنٹ کا آئیڈیا یہاں استعمال کر رہا ہوں. بیسیکلی یہاں پر میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں equal to this number plus 499. یہ اس سے اگر آپ غور کریں ایک پوائنٹ نیچے آ گیا. باقی یہاں ہم لکھے ہیں equal to اوپر والا نمبر پلس 500, باقی وہی 500 پہ اس میں بھی جمع ہوگا, اس میں بھی جمع ہوگا. اور اب آپ اس کو تھوڑا سا ایک کام اور بھی کر لیتے ہیں کہ اس کی یہ, اچھا اب آپ اس طرح کریں کہ اس کو نیچے تک کاپی کریں اور کہاں تک لے جائیں, جب آپ کا یہ میکسیمم کور ہو جائے, جب یہ میکسیمم 5140 سے آگے آ جائے, 5140 یہ جگہ, بس ٹھیک ہے, بہت ہے. اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں, اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. اس کو میں نے, اب یہ وہ جگہ ہیں, اور یہ کتنے روز بنے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے, تو 8 7 یا 8 بس کتنا فرق نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ویٹ کے لوور لمٹس بن گئے ہیں, اور یہ ویٹس کے اپر لمٹ بن گئے. یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ چاہے تو اس جگہ کو, ذرا کمپلیکس ہے تو اس کو ایک سے زیادہ دفعہ دیکھ لیں. یہ تھوڑا منیمم میکسیمم کیسے معلوم کرتے ہیں, رینج, انٹرول وغیرہ. انٹرول میں نے اندازہ سے بنایا ہے, لیکن عام طور پہ ہم ایسا نمبر لیتے ہیں, ایک تو یہاں سٹارٹ کرتے وقت ہم ایسا نمبر لیتے ہیں جو ذرا آسان ہو. بالفرض میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے اس کو 1610 لے لوں, 1610 بھی ہو سکتا ہے, اچھا نمبر ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں, چلے. اور یہ ادھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں, 1610 سے وہ یہ سارا کچھ پھر بنا دے گا. ٹھیک ہے نا, 1610 سے لیکن 1610 میں ہم عام طور پہ اس وقت لیں گے جب ہمارے پاس ایک کلاس کم ہو رہی ہو. ایک کلاس یہاں کم نہیں ہو رہی, کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا, تو بس ٹھیک ہے 1600 ہی صحیح ہے. اور یہ ایکسل کی وجہ سے بڑا مزہ ہے کہ ایک نمبر چینج کر کے باقی سارا تو فارمولے لگے وہ سیکنڈز میں ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو ایک تو یہ کلاسز ذرا آسان ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ فریکوینسی کیسے گنیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس لمٹ سے لے کے اس لمٹ تک ہمارے پاس کتنی کارز ہیں اوریجنل ڈیٹا میں, اور اس لمٹ سے اس لمٹ تک کتنی کار ہیں. اس کے لیے آپ یہ سارا جگہ سلیکٹ کریں گے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ میں نے کیسے بنایا ہے. اسی طرح سلیکٹ کریں گے, ایکول ٹو لکھیں گے فریکوینسی, فریکوینسی بس آ گئے جی, فریکوینسی لکھ لیں گے.
اچھا یہ کون سے ڈیٹا کا آپ کر رہے ہیں؟ ڈیٹا ہے ویٹ کا، یہ ویٹ کا ڈیٹا. اچھا جی اس کا بن ذرے کون سا؟ بن ذرے اس کا یہ جو اپر لمٹ ہے بس صرف یہ بتا دیں، دوسرا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا دیں اور بریکٹ کلوز کر لیں. بریکٹ کلوز کرنے کے بعد جلدی سے انٹر مت کریں، کلوز کرنے کے بعد شفٹ کنٹرول پکڑ کے انٹر کر دیں اور بس آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بن گیا ہے. آپ میں سے جس نے اسٹیٹسٹک پڑھی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن پہ کتنا وقت لگتا ہے بنانے میں، اور یہ گپ ہے ادھر اتنی آسانی سے بن جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بن گئی ہے. ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کے گراف چارٹس بنانا چاہتے ہیں، بالفرض ایک آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا ادھر، وہ میں ادھر ایک کالم انسرٹ کر لیتا ہوں. جیسے میں نے یہاں پر مڈ پوائنٹ رکھا تھا، مڈ پوائنٹ رکھا تھا. وہ مڈ پوائنٹ کیسے کیلکولیٹ کیا تھا؟ ایکول ٹو بریکٹ کے اندر دس نمبر پلس دس نمبر بریکٹ کلوز ڈیوائڈ بائی 2. یہ مڈ پوائنٹ بن گیا. جی کون ہے؟ آئی تھنک اٹس ورکنگ. سوری تھوڑی سوری فار انکنوینئنس کے کلاس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی. اچھا اب جو فارمولہ ادھر لگا ہے وہ آپ چاہیں تو ادھر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے آپ اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح آپ یہ مڈ پوائنٹ یہاں سے آپ کنٹرول سی کر کے ادھر کنٹرول وی کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ فارمولہ بھی کافی ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو. لیکن چلیں آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر کروں تو ایکول ٹو بریکٹ میں دس از لوور لمٹ. اس طرح ذرا 2 دفعہ دیکھ لیں گے. اپر لمٹ بریکٹ کلوز ڈیوائڈ بائی 2 اور یہ دیکھیں یہ وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے اور یہاں پر ڈبل کلک کر لیں بس یہ سارا کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. یہ 10 دفعہ بتا چکا ہوں میں. اچھا اب یہ ہمارے پاس مڈ پوائنٹس اور کارس کا یہ ڈیٹا آ گیا. سپوز اب میں اس کا بار چارٹ بنانا چاہتا ہوں، بالفرض ہم ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. یعنی پورا کلاس بتانے کے بجائے اس کلاس کو میں اس کے مڈ پوائنٹ سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں. یہ بنانے کے بعد اب آپ اس کے انسرٹ میں آ جائیں اور بار چارٹ پہ آ جائیں. یہ بار چارٹ اچھا کلک کرتے ہی بار چارٹ تو آ تو گیا ہے، لیکن اگین وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. مڈ پوائنٹ کو الگ سے گراف کر رہا ہے اور نمبر آف کارس کو الگ سے کر رہا ہے. ظاہر مجھے مڈ پوائنٹ تو نہیں چاہیے، تو آپ سلیکٹ ڈیٹا میں جائیں اور مڈ پوائنٹ کو یہاں سے اڑا دیں. ٹھیک ہے اچھا ابھی تھوڑا ادھر کام کرنا ہے، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ گراف ابھی کیسے ہو گیا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جی سیریل نمبر 1 ہے 61، سیریز 1 سیریز 2 سیریز 3. پہلے یہ تو نمبر آف کارز ہی جب ایک ویریبل ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ یہ 1 2 3 کا مزہ نہیں ہے، مجھے نیچے یہ لکھنا ہے، مجھے یہ مڈ پوائنٹ نیچے لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. وعلیکم السلام. میں لیکچر لے رہا ہوں تھوڑا سی. تو میں یہاں پر سوری فار انکنوینئنس بیٹا، یہ اے سی میں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال میں تو آپ کو لیکچر دینے میں اتنا مصروف ہوں کہ اے سی کسی چیز کی طرف دھیان نہیں ہے. اچھا یہ نمبر آف کارس کا ہمارے پاس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، لیکن یہاں میں 1 کے بجائے 1849.5 لکھنا چاہوں گا. 1 کے بجائے 2 کے بجائے میں لکھوں گا 2349.5 تاکہ پتہ تو چلے نا یہ کون سا مڈ پوائنٹ ہے، کون سی کلاس کا ہے. یعنی جس گاڑی کا وزن اتنا ہے وہ گاڑی ہمارے پاس مارکیٹ میں کتنی ہیں. ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں کہوں گا سلیکٹ ڈیٹا پہ جاؤ اور یہاں پر یہ جو جگہ ہے ایکس ایکسس میں ہو ہیڈنگ کیسے ہو رہی ہے 1 2 3 کچھ سیٹ نہیں ہے. میں اس کا یہاں پر کلک کر کے اور جب وہ کہے گا کہ ایکس ایکسس کے لیے لیبل کے لیے رینج بتا دیں تو یہ جگہ یہ ویلیوز بتا دیں. مڈ پوائنٹ کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو اوکے، وہ پہلے اوکے کا بھی انتظار نہیں کیا اور اس نے لکھ لیا. بڑا ہی تیز ہے ویسے. اور یہ آپ کے پاس آ گیا. اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی مارکیٹ میں کون سے وزن والی گاڑیاں زیادہ ہیں، کون سے وزن والی گاڑیاں کم ہیں،
اور مارکیٹ میں کون سے لوگ کون سی گاڑیاں پسند کرتے ہیں. بہت بھاری گاڑیاں ہیں مارکیٹ میں لیکن بہت تھوڑی ہیں. زیادہ تر لوگ جو پسند کر رہے ہیں وہ لائٹ قسم کی اس طرح کی گاڑیاں لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں. بھاری گاڑیاں لوگ بہت کم پسند کر رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ ایک گراف بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو اس کو اور طرح سے بھی گراف بنا سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی کس طرح کے گراف بنتے ہیں. اس میں نے اس لیکچر کے 2 فائدے اٹھائے ہیں. ایک آپ کو ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, ان کے گرافس اور ان کے مارکیٹنگ سیگمنٹیشن میں اس کا استعمال. ٹھیک ہے, لیکن ایکسل کے گراف اور چارٹ اسی پر ختم نہیں ہو جاتے, اس میں اور کہانیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو آگے ریسرچ میں کس چیز کے تھوڑے بہت کام آئے گا, تو میں نے کہا ایک آدھ اور گراف اینڈ چارٹ بھی آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے, 1-2 اور بتا دوں. تو اس کے لیے ایک میں نے ریلیشن شپ کا, جب آپ مختلف ویریبلس کے آپس میں ریلیشن شپ شو کرتے ہیں, اور پیوٹ ٹیبل. ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے. تو آج کے کلاس میں آپ کو یہ چیز بھی بتاؤں گا. یعنی ابھی تک ہم نے کیا بتایا, کنڈیشن فارمیٹنگ, سارٹنگ اینڈ فلٹرنگ, جنریٹنگ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, گراف اینڈ چارٹس. اب اس گراف اینڈ چارٹس میں آپ کو ایسا گراف اینڈ چارٹس اب بتاؤں گا کہ جو ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے. کیا ریلیشن شپ, کہ بھائی 2 ویریبلس کا آپس میں کیا تعلق ہے. بالفرض چلیں ادھر دیکھیں نا, یہ ویریبل ہے آپ کے پاس, مختلف ویریبل. آپ اس طرح سوچتے ہیں نا کہ بھائی اگر گاڑی کا وزن زیادہ ہو جائے تو مائلز پر گیلن پہ, مائلیج پہ کیا اثر پڑے گا, یا اگر گاڑی کا وزن زیادہ ہو جائے تو ایکسلریشن پہ کیا اثر پڑے گا. بھاری گاڑی شاید ایکسلریشن آسانی سے نہ لے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھاری گاڑی میں شاید انجن اچھا لگا ہو پھر ایکسلریشن لے. تو ان باتوں کا آپس میں تعلق, یا انجن کا ایکسلریشن سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ باتیں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو ان ویریبل کا آپس میں ریلیشن شپ جو ہے نا, وہ میں ہم ادھر بتائیں گے آپ کو. ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ, اور ایکسل یہ کام کر سکتا ہے. یہ میں نے ایک بتایا بھی ہوا ہے آپ کو, میں نے ادھر ہی سے کاپی کی ہو. یہ ویٹ کا کالم اور یہ مائلز پر گیلن کا کالم. اچھا, ایک بات آپ نے کرنی ہے, جس ویریبل کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ لیفٹ پہ شو کرنا ہے, جس کو آپ نے سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مائلز پر گیلن ڈیپینڈ اپان ویٹ, تو اس کو رائٹ پہ شو کرنا ہے. بس صرف یہ اتنا ضرورت, تھوڑا سا احتیاط کرنا, اور باقی اسی طرح سلیکٹ کر کے اس کا گراف بنا دینا ہے. یہ گراف کیسے بنتا ہے پہلے ادھر دیکھ لیں, پھر خیر ایک اور کالم میں اور ڈیٹا لے کے میں الگ سے بھی کر دوں گا. یہ کالم کہاں سے آئے, ظاہر ہے میں نے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دی ہے. اب آپ اس پورے ڈیٹا کو سلیکٹ کر لیں. یہ آسان, اینڈ کی پریس کر کے ڈاؤن ایرو کی کرے اور یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا. شفٹ اس دوران پکڑے رہیں. سارا ڈیٹا سلیکٹ ہو گیا. اب آپ اس میں کہتے ہیں انسرٹ, اور اب کی دفعہ یہ نہیں, یہ والا اسکیٹر جو یوز دس چارٹ ٹائپ ٹو شو دا ریلیشن شپ بٹوین سیٹ آف ویلیوز. تو ریلیشن شپ ہی چاہیے, تو ہم یہ سمپل اسکیٹر دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر اب یہ 2 ویریبل کا ریلیشن شپ شو کر رہا ہے. یہ ذرا گراف ذرا بڑا کر دیتے ہیں. یہ مائلز پر گیلن. اچھا جی, یہاں سے میں اس کو کنٹرول ایکس کر کے اور کنٹرول ہوم کر کے یہاں پر میں کہیں لکھ دیتا ہوں اس کو, کنٹرول وی. وہ اصل میں بالکل اینڈ میں بنا رہا تھا ڈیٹا کے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ نظر آئے سب کچھ, تو وہاں سے ہٹا کے میں یہاں لے آیا ہوں. باقی آپ چاہے تو اس کو ڈبل کلک کر کے, اور یہ مائل پر بالفرض آپ اس کی کوئی اچھی یہ بتا سکتے ہیں. بالفرض یہ ہمارے پاس اسکیٹر پلاٹ ہے, اسکیٹر ڈائیگرام showing the scatter diagram showing the effect of vehicle weight
weight on miles per gallon. फ्यूल एफिशिएंसी लिख लें या माइल्स पर, फ्यूल एफिशिएंसी लिख लेते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी और ये बेशक ब्रैकेट में लिख लें माइल्स पर गैलन, माइल्स इन माइल्स पर गैलन, माइल्स पर गैलन। ठीक है ना, फ्यूल एफिशिएंसी माइल्स पर गैलन में है। व्हीकल का वेट, और वेट बेशक उसका भी बताना चाहते हैं कि पाउंड्स में है तो इन एलबीस, एलबी, ठीक है ना, वेट एलबी में है और फ्यूल एफिशिएंसी माइल्स पर गैलन में। आपने प्यारा सा हेडिंग लिख लिया, ठीक है। और ये ग्राफ जो है, अब ये बात ग्राफ ज़रा स्कैटर प्लॉट होता है, काफ़ी बेतरतीब होता है, लेकिन बेतरतीब होने के बावजूद बहुत कुछ नज़र आ रहा है इसमें। बिलफर्ज ये पता चल रहा है कि ये डेटा तो कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब ये ज़रा नीचे आ रहा है। नीचे का आ रहा है, क्या मतलब है कि जब व्हीकल का वेट बढ़ रहा हो तो फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही होती है, मतलब है भारी गाड़ियाँ ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, यानी वो एक गैलन में कम माइल्स देती हैं। अब ये देखें, ये 2000 पाउंड की जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन इस रेंज में, रूटीन में आपको इस रेंज का क्या मतलब है 35 माइल्स पर गैलन, लेकिन इसके बजाय 2000 के बजाय 4000 हो जाए तो ये दरमियान की जगह ये है। इसका क्या मतलब हुआ, वो 15 से 20 के दरमियान तकरीबन 16-17 माइल्स पर गैलन दे रही होती है। वज़न बढ़ने से फ्यूल एफिशिएंसी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, वज़न बढ़ने से, गाड़ी का वज़न बढ़ने से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसमें आप और चीज़ें भी रख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इन ग्राफ में नहीं बताई, आपको ज़रा इनको स्टडी करना चाहिए। जैसे चार्ट एलिमेंट, आप इधर आएँ, इनमें एक चीज़ है ट्रेंड लाइन। आप कहते हैं कि इसमें अभी तो राइट लाइन, कोई ट्रेंड लाइन सेलेक्ट नहीं हुआ, आप बिलफर्ज इसमें ट्रेंड लाइन, लीनियर ट्रेंड शो करना चाहते हैं। आपको ये ग्राफ पे एक हल्की सी डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, चले ये देखें, अभी नज़र नहीं आ रही होगी, अब देखें नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ गई, ये उसकी जनरल डायरेक्शन है, कह रहे इस डेटा का जनरल डायरेक्शन ये है। तो आप इस तरह की ट्रेंड लाइन बता सकते हैं, ठीक है, कि इस जर्नल का, अगर इस लाइन से ये पता चल रहा है कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है ना, व्हीकल वेट का फ्यूल एफिशिएंसी के साथ, यानी फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन व्हीकल वेट इन द, बट दैट दिस डिपेंडेंसी इज़ इन्वर्स इन नेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिसको आप कहते हैं। अच्छा, इस तरह के ग्राफ आप और भी बना सकते हैं, ये तो मैंने एक बता दिया। बिल्कुल, चले एक शीट और रख लेते हैं, एक और शीट रख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कई चीज़ें दरमियान में नहीं बताई। चले इस तरह करते हैं कि हम देखते हैं कि इंजन साइज़ का गाड़ी की एक्सेलरेशन से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और इसको शीट 1 में रख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बताया आपको, या आप लेफ़्ट पे रखते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल आप कहाँ रखते हैं, एक्सेल, ये आप कहाँ रखते हैं, ये आप इधर रखते हैं। बस ये इतना कर लें, और इसके बाद इस सब को सेलेक्ट कर लें। ये आप सबको सेलेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। वो ग्राफ को नीचे ले जाने के बजाय यहाँ पर इसका करने का तरीका भी ये हो सकता है कि आप इसको पहले से, अच्छा जी, अब अगेन आप स्कैटर प्लॉट बनाना चाहते हैं, स्कैटर प्लॉट, ये ज़रा स्कैटर प्लॉट, और अब की दफ़ा स्कैटर प्लॉट ज़रा सा अजीब सा है, लेकिन बहरहाल ठीक है, चले देख लेते हैं। लेकिन आपको चीज़ नज़र तो आ रही है कि कैसे बनता है स्कैटर प्लॉट। ये इंजन साइज़ और उसका फ्यू, ठीक है। अच्छा, ज़रा देखते हैं कि रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है।
بالفرض لینئر اچھا تھوڑا سا ہے، ذرا کمزور سا ہے، لیکن بالکل انورس ریلیشن شپ بن رہا ہے اسٹریٹ لائن ایسے نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں. بہرحال یہ ڈیمونسٹریشن تھی، ایک آلریڈی میں بنا چکا ہوں. میں اس شیٹ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں. آپ ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دو یار. اچھا جی، یہ تو ہو گیا جی کہ جی آپ ریلیشن شپ کس طرح بناتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک بڑا خاص قسم کی چیز ہے، اور وہ ہے پیوٹ ٹیبل. یہ پیوٹ ٹیبل کیا چیز ہے، یہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا یہ میں ایک الگ شیٹ پہ بناؤں تو اچھا ہوگا. ایک الگ شیٹ پہ اس کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر نہیں بناتا ہوں. یہ الگ شیٹ پہ پہلے بنا دوں، اس کی طرف بعد میں آ جاؤں. یہ اصل میں آپ کے لیے لیکچر تیار کرتے وقت میں نے کافی یہ کیا تھا. اچھا پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پیوٹ ٹیبل سے پہلے بنانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں آل کار میں یہ جو ڈیٹا ہے، یہاں میں نے ایک اور استعمال کیا، وہ ہے آل ڈیٹا. جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں دیکھ کیا ہوتا ہے، سارا ڈیٹا سلیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بس ذہن میں رکھیں کہ میں نے آل ڈیٹا سے سارا ڈیٹا میں سلیکٹ کر سکتا ہوں. اس کا مجھے یہاں فائدہ ہوگا. یہاں میں پیوٹ ٹیبل انسرٹ کرنا چاہتا ہوں. انسرٹ میں آئیں اور یہاں پیوٹ ٹیبل، اور کون سے ڈیٹا کا پیوٹ ٹیبل بنانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں آل ڈیٹا. آل، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، آل ڈیٹا، اور انٹر پریس کر دو. بس وہ سمجھ گیا کون سا ڈیٹا ہے جس کا اس نے پیوٹ ٹیبل بنانا. ابھی تو پیوٹ ٹیبل بالکل عجیب سا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بس ایسے ہی. اصل میں ہم نے ابھی بیسیکلی اس ٹیبل میں کالم کے لیے ہیڈنگ کیا ہوگی، رو کے لیے کیا ہوگی، فلٹر کیا ہوں گے، سمری کس کی چاہیے، یہ آپ بتائیں گے تو صحیح ٹیبل یہاں بنے گا. چلیں سپوز ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں کہ ماڈل ایئر کو آپ اٹھا کے یہاں رکھ دیں. اب دیکھو اس نے ماڈل ایئر تو چلے، مختلف ماڈل کی گاڑیاں ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں. اچھا جی، کنٹری آف اوریجن کو آپ اٹھا کے یہاں رکھ دیں. یہ کنٹری آف اوریجن 1 2 3 یہاں آ گیا. فلٹر کو اٹھا کے، کہ فلٹر انسٹالڈ ہے کہ انسٹال نہیں، وہ ہم فلٹر میں ہی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فلٹر بعد میں بتا دوں گا اس کا کیا رول ہے. اب آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کن کی ویلیو، کس ویریبل کی ویلیوز کو آپ ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں. ٹوٹل کے علاوہ بھی آپشن ہوتے ہیں، لیکن فی الحال میں ٹوٹل ہی بتا رہا ہوں. بالفرض میں کہتا ہوں کہ جی وہیکل کا کون سا کر لوں، چلے وہیکل کا ویٹ کر لیتے ہیں، یا ہارس پاور کر لیتے ہیں. ہارس پاور ادھر رکھ لیتے ہیں. تو سم آف ہارس پاور وہ یہاں کر لے گا، ٹھیک ہے نا. سم کے علاوہ پھر اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال اتنا ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا. اس نے ایک ٹیبل بنا دیا کہ یہاں پر اس نے ٹیبل میں، بلکہ اس ٹیبل کو ذرا ایسے کر لیتے ہیں، ذرا اس کی. آپ دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ رو کے لیبلز ہیں. اور رو کا لیبل میں کیا مطلب ہے، یہ بیسیکلی ہے رو لیبل میں اصل میں ہے کہ رکھا کیا آپ نے. رو لیبل میں آپ نے ماڈل یہ بیسیکلی یہ رکھے ہوئے ہیں. رو لیبل آپ بیسیکلی کیا تھا، وہ ماڈل ایئر ہے، ٹھیک ہے نا. رو لیبلز کے بجائے ہم ادھر لکھ لیتے ہیں، دیکھتا ہوں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. رو لیبل کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہے، ماڈل ایئرس، یا ماڈل لکھ لیتے ہیں بس. یہ کس ماڈل، کس ایئر کا ماڈل ہے. چلے جی وہ ماڈل یہاں آ گیا کہ یہ ماڈل 70 ہے، 71 ہے، 82 تک ماڈل چلے گئے. اچھا یہ کالم لیبل جو ہے نا ادھر ہے. یہاں ہم نے بیسیکلی رکھا کیا تھا، اوریجن تھا، کنٹری آف اوریجن. چلے اس کی جگہ ہم لکھ لیتے کنٹری آف اوریجن. کنٹری آف اوریجن، ٹھیک ہے. یہ کنٹری آف اوریجن ہو گیا. ایک ہم اور بھی کر لیتے، ذرا اس 2 3 کو سلیکٹ کر کے اس کو مرجن سینٹر بھی کر لیتے.
اچھا اس کو یہ مارجن سینٹر نہیں کرتا. بہرحال آپ یہ سمجھے کہ کنٹری آف اوریجن تو ہم نے لکھ لیا, لیکن یہ کنٹری آف اوریجن کے 1 2 3 تینوں ویلیو ہو سکتی ہیں. یہ ہو گیا. اب آپ کو یہ ٹیبل کیا بتا رہا ہے, ذرا اس کے کالم بڑے کر دیں, ذرا سیٹ ہو جائے یار. اچھا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ہارس پاور کا ٹوٹل ہے, یہ کون سے ہارس پاور کا ٹوٹل ہے؟ 70 ماڈل کی گاڑیاں امریکن آریجن والی امریکن آریجن والی 70 ماڈل کی گاڑیاں ہمارے پاس جتنی ہیں, ان کے ہارس پاور کا ٹوٹل ہارس پاور یہ ہے. اب ٹوٹل یہاں پر اتنا اہم نہیں ہے, اتنے کام کی چیز نہیں ہے. ٹوٹل کے بجائے ہمیں کچھ اور چاہیے. بالفرض میں کہتا ہوں ان کا ایوریج ہارس پاور بتائیں مجھے ایوریج ہارس پاور بتائیں. ٹھیک ہے نا, یہ ٹوٹل والی بات مجھے اچھی نہیں لگی. ٹھیک ہے, تو 70 ماڈل والی اور ساتھ ہی میں یہ ان کا ایوریج ہارس پاور بتائے. تو یہاں سم کے بجائے میں ادھر آ کے ویلیو فیلڈ سیٹنگ اور سم کے بجائے مجھے بالفرض ایوریج بتا دیں. ایوریج کے بجائے میں کاؤنٹ بھی کر سکتا ہوں باہر. اوکے جی یس ایکسکیوز میں کلاس لے رہا ہوں. تو یہ اس نے ایوریج کر دیا. اس کا ٹوٹل میں چاہتا تو سم کر سکتا تھا, لیکن اس نے میں نے ایوریج چاہی دی ہے. ایوریج کے بعد یہ تو ہو گیا, لیکن یہ ذرا نمبر آف ڈیسیمل پلیسز کچھ بڑی بے ترتیب ہیں. ادھر آئیں, یہاں کلک کریں, نمبر پہ جائیں, اور ہم بالفرض 2 کے بجائے چلے 3 ڈیسیمل پلیسز بہت ہیں. اوکے اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی امریکن گاڑیاں کا ہارس پاور آن ایوریج کتنا ہوتا. ٹھیک ہے, ان کے مختلف ماڈل کا آن ایوریج ہارس پاور کے ہوتا, اور اوور آل تمام امریکن گاڑیوں کا ہارس پاور کتنے ہوتی ہے تمام کا. یورپین میں کیا چلتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ زیادہ ہارس پاور والی گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ذرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں وہ بہت زیادہ ہارس پاور والے بنا رہے تھے, اب وہ بھی کم کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے, یہ کس کو شو کر رہا ہے کہ دن بدن جو فیول مہنگا ہو رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ یہاں نظر آ رہا ہے. اچھا یہ لوگ بھی شروع میں اب تو بہت کم ہارس پاور والی گاڑیاں بنا رہے ہیں, اور یہ جیپنیز, لیکن بہرحال انہوں نے بہت ارلی کم ہارس پاور والی گاڑیاں بنانی شروع کر دی تھی. اور اس کی وجہ سے امریکن تو نہیں, لیکن غریب ممالک والے مارکیٹ کو یہ لوگ شاید ٹارگٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو ایوریج والی بات ہے. ہم ایک اور بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ایریا میں ہمارے پاس گاڑیوں کی تعداد کتنی ہے. اگر فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنانا چاہیں اس کے لیے, تو ایوریج کے بجائے ہم اور بھی تو کام کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کاؤنٹ بتا دیں, تو کاؤنٹ تو فریکوینسی ہی ہوتی ہے نا. تو یہ اب بتا رہا ہے کہ جی اس جگہ پر ہمارے پاس 26 گاڑیاں ہیں, اس جگہ پر ہمارے پاس 20 گاڑیاں ہیں اس سیمپل میں. تو سیمپل میں کہاں پر ہمارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تعداد, اور ٹوٹل ہمارے پاس 405 گاڑیاں ہیں. اور چونکہ یہ کاؤنٹ ہے تو اس میں میرا خیال ہے ڈیسیمل پلیسز کی ضرورت اب نہیں رہی, تو ہم اس کو ختم کر کے ڈیسیمل پلیسز ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 2 وے جو بعد میں آپ پڑھیں گے, یہ 2 وے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں. اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سیگمنٹس جو ہے نا, یعنی اس میں ایون آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹری آف اوریجن امریکن گاڑیاں سب سے زیادہ ہیں, امریکن میں کون سی گاڑیاں سب سے زیادہ ہمیں مل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں. ایکسکیوز می بیٹا, میں کلاس لے رہا ہوں, سوری. جی یس بتا دیجیے بیٹا, میں کلاس لے رہا ہوں, سوری. آپ ایک 15 منٹ بعد آ جائیں, ابھی بس ختم ہو رہی ہے کلاس. سوری بیٹا, میں بالکل گائیڈ بھی کر لوں گا سب کچھ, لیکن فی الحال میں کلاس لے رہا ہوں. سوری فار انکنوینئنس. تو بہرحال بیٹا اس طریقے سے آپ یہ پیوٹ ٹیبل بناتے ہیں, اور آپ نے پیوٹ ٹیبل کے بہت سارے فائدے دیکھ لیے ہیں اس میں, یہ خود ایک بار. لیکن اس کے باوجود ایک چیز, یہ فلٹر ہم نے کیوں رکھا تھا, یہ دیکھیں یہ اب وہ تمام گاڑیاں بتا رہے جس میں فلٹر انسٹالڈ ہے انسٹال نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چلے صرف وہ والے بتاؤ جس میں فلٹر انسٹالڈ ہے, اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں. فلٹر انسٹال, یہ وہ گاڑیاں جن میں فلٹر انسٹالڈ ہے.
اب اس نے وہ چینج کر دیا. 294 گاڑیاں ہیں جس میں فلٹر انسٹالڈ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اس میں یہ بڑے کام کی چیز ہے. چلے سارا آپ کا ڈیٹا اس طرح ہے, سارا ڈیٹا اس طرح ہے. تو آپ اس طرح کے جو ہے نا پیوٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی کمپیریزن کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہوپ فلی آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ ایکسل میں یا مارکیٹ کی سیگمنٹیشن کس طرح ہوتی ہے. میں نے اس میں کنڈیشن فارمیٹنگ, سارٹنگ, فلٹرنگ, فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, پھر طرح طرح کے گراف چارٹس اور پیوٹ ٹیبل اور ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ, کتنا کچھ آج ہم نے کور کیا. اس کے باوجود اگر آپ اس کو خود اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بہت کچھ کور نہیں ہوا, لیکن آپ کو ایسی بنیاد مل گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ سب کو کور کر سکتے ہیں. اب آپ سب کو خود کور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. طرح طرح کے گراف بنا سکتے ہیں, چارٹس بنا سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو آن لائن میں اویلیبل کر دوں گا. اب بس اس کو کلوز کر لیتے ہیں. بس ٹھیک ہے, سیو کر دوں, اس کو بھی سیو کر دو. ٹھیک ہے جی, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ 2 فائلز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, اور یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. چلے جی, اب بس اس کو ختم کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.